میں اپنی ماں کو جب بھی کسی چیز کی فرمائش کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے انکار کر دیتی، اور تب میں سوچتی کاش میں غریب گھر میں نہ پیدا ہوئی ہوتی جہاں چھوٹی چھوٹی چیز پر ترسنا پڑتا ہے۔ اور اگر ماں پر زیادہ زور ڈالتی تو کہتی شادی کے بعد جو دل کرے وہ کر لینا۔ تب میرا دل کرتا کاش میری شادی ہی ہو جائے۔ پھر ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گئی، وہاں ایک دکان کے باہر میری نظر پڑی۔ ہائے کس قدر خوبصورت جھمکے ہیں! اسما کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ رک کر غور سے شوکیس میں لگے سنہری جھمکوں کو دیکھا جو بڑے بڑے بلبوں کی روشنی میں مزید چمک رہے تھے۔ اندر آ جائیں باجی، بہت ورائٹی ہے۔ دکاندار بھی فوراً متوجہ ہوا۔ اسما نے 2 قدم پیچھے آئی اماں کو دیکھا۔ اماں 1 منٹ ٹھہرنا، میں یہ جھمکے لے لوں۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئیں۔ یہ جھمکے نکالنا۔ اس نے شوکیس پر انگلی رکھ کر دکاندار سے کہا، واہ باجی، بہت خوبصورت جھمکے ہیں، آپ کی پسند بہت اچھی ہے۔ ایسے جھمکے آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملیں گے۔ کتنے کے ہیں؟ اسما کا اشتیاق دکاندار کی باتوں سے مزید بڑھا۔ ہے تو 70 کے، چلیں آپ کو 60 کا لگا دیتا ہوں۔ ہائے اتنے مہنگے! اماں نے کہا۔ اپنی مٹھی میں دبے پیسوں کا اندازہ کر کے اسما کا دل بجھ گیا۔ نہیں، یہ شوکیس میں ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہی ہیں باجی؟ دکاندار بھی اس کا اشتیاق بھانپ چکا تھا۔ آپ پر تو بہت جچیں گے۔ اچھا میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں، بہت خوبصورت ورائٹی پڑی ہے۔ اتنی خوبصورت ورائٹی آپ کو پوری مارکیٹ میں۔ آئے بس رہنے دو بھائی، ہمیں نہیں لینی، فضول میں۔ اماں نے باہر جانے کو قدم بڑھائے تو وہ بھی اماں کے پیچھے چل پڑی۔ سارے راستے اس نے کوئی بات نہ کی۔ گھر آ کر بھی اس پر خاموشی چھائی رہی، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا۔ جب بھی وہ اپنی پسند کی کوئی چیز نہ خرید سکتی تو پہروں خاموش رہتی۔ کئی دن وہ چیز حسرت بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے لہراتی رہتی اور وہ کڑتی رہتی۔ آخر کب ہوں گے ہمارے حالات ٹھیک؟ بچپن سے لے کر اب تک وہی پیسے کا مسئلہ، تن ڈھانپیں اور پیٹ بھرنے کی فکر۔ 10 دن میں سے 9 دن وہی سبزی دال، 2 سستے جوڑے گرمیوں کے، 2 سردیوں کے، اور بس اس کے علاوہ اماں کی نظر میں سب فضول خرچی اور بیجا اسراف تھا جس کے وہ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے ابا یعنی زبیر الدین سرکاری محکمے میں کلرک تھے، بہت قناعت پسند انسان تھے۔ شادی کے پہلے سال اسما کی پیدائش ہوئی تو اگلے 3 سالوں میں سمیر، عظمیٰ اور شازیہ کی پیدائش نے نہ صرف اماں کی گود بھری بلکہ گھر بھی بھر دیا۔ 3 بیٹیوں کی پیدائش اماں کو ہر وقت فکر مند کیے رکھتی تھی، جس کا اظہار ان کے اندازے بیان سے ہوتا تھا۔ یا مولا، اولاد دینی تھی تو 3 بیٹے دے دیتا، 1 بیٹی کیا کافی نہیں تھی؟ کل کو رخصت بھی کرنا ہے، وہ الگ خرچہ۔ بیٹا ہوتا تو جہیز کی فکر تو نہ ہوتی۔ اماں اکثر اللہ سے شکوہ کرتی پائی جاتی۔ ابا سن لیتے تو کہتے، ارے کیوں فکر کرتی ہو؟ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مت کہا کرو ایسا، کیا سوچیں گی بیچاریاں کہ وہ ہم پر بوجھ ہیں۔ ارے آپ کو کیا پتا، آپ تو ہر وقت دفتر کی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے جس طرح میں گھر چلاتی ہوں، تمہاری بیٹیاں کھانے سے لے کر کپڑے جوتے تک پر ناک چڑھاتی ہیں، اور یہ اسما، اسے تو کسی نواب کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ہر اس چیز پر ہاتھ رکھتی ہے جس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ سمیر کے ساتھ اپنا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ جواباً ابا یوں بیٹھ جاتے جیسے اماں ان سے نہیں، ہواؤں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ان کی یہ عادت اماں کو مزید کڑنے کا باعث بنتی۔ اسما نے سوچ لیا تھا کہ وہ مزید 25 روپے جمع کر کے وہ جھمکے ضرور خریدے گی۔ دکاندار ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ جھمکے اس پر بہت سجیں گے، کاش کہیں سے 25 روپے آ جائیں۔ لیکن جب کئی دن گزر گئے اور ایسا کوئی چانس نہ بنا تو وہ اماں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اماں، مجھے 25 روپے چاہیے۔ اور جواباً اماں نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تجھے کیا ضرورت آ پڑی ہے؟ اماں، میں نے اس دن بازار میں جھمکے دیکھے تھے مگر میرے پاس پیسے کم تھے۔ سچ اماں، وہ بہت خوبصورت تھے، مجھے 25 روپے دے دو نا، اس نے اماں کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ اے اسما، کچھ ہوش کے ناخن لے، تجھے کچھ خیال ہے اپنی ابا کی تنخواہ کا اور گھر کے خرچوں کا؟ خرچے کیا کم ہیں؟ ابھی سمیر کو جوتا خرید کر دیا ہے، وہی حساب تنخواہ میں نہیں بیٹھ رہا۔ تو فضول سے جھمکوں کے لیے پیسے مانگ رہی ہے، تیری دوسری 2 بہنیں بھی تو ہیں، تیری طرف دیکھ کر وہ بھی بہکتی ہیں۔ اماں نے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ ہاں بس، ساری نصیحتیں میرے لیے ہیں، لڑکی ہوں نا میں۔ اس سمیر کے بچے کو نیا جوتا دلوا دیا، حالانکہ اس کا پہلا جوتا ٹھیک حالت میں پڑا ہے۔ ارے وہ تو اس گھر کا مرد ہے، آج خرچ کر رہی ہوں تو کل کما کر بھی لائے گا۔ کیوں عورت نہیں کما سکتی؟ میں بھی کما کے لا سکتی ہوں۔ الٹی سیدھی باتیں کر کے میرا دماغ مت چاٹو، اماں بیزاری سے بولی۔ کوئی ڈھنگ کا رشتہ آئے تو تمہاری شادی کر کے فارغ کروں، ہر وقت کوئی نئی فرمائش کیے رکھتی ہے۔ شادی کا کیا تعلق 25 روپے سے؟ بس مجھے پیسے دے دیں۔
وہ پھر اپنی بات پر آ کھڑی ہوئی۔ شادی کے بعد یہ اوٹ پٹانگ فرمائشیں اپنے شوہر سے کرنا بلکہ اس سے کہہ کر سونے کے بنوا لینا، اور یہ بات اسما کے دل کو لگی۔ پھر اماں شادی کر دیں میری، میں نے وہ جھمکے لازمی لینے ہیں۔ باولی ہو گئی ہے کیا؟ شادی کرنا آسان تھوڑی ہے، لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں، پہلے وہ تو پورا کر لوں پھر سمیر کا مقابلہ کرتی ہے، اس کے لیے یہ سب تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اسما بے دلی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں سے بحث کرنا فضول ہے، اماں نے 25 روپے مر کر بھی نہیں دینے تھے، جبکہ مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ اماں شروع سے ہی سمیر کے مقابلے میں ان سے امتیازی سلوک رکھتی تھیں، اس کے کھانے اور دیگر ضروریات کا خاص خیال رکھا جاتا۔ امتحان کے دنوں میں اماں اسے دودھ میں بادام گھوٹ کر پلاتی۔ پتہ نہیں اماں کے پاس اس چیز کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ سمیر نے میٹرک میں وظیفہ لیا تھا اور اب کالج میں پڑھ رہا تھا۔ میٹرک میں بھی وہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی تھی۔ اسے بھی بہت شوق تھا کالج جانے کا، مگر اماں نے اس کی ایک نہ سنی۔ تو میں آگے سے آگے پڑھاتی چلی جاؤں تو باقی 3 کو کیا جاہل چھوڑ دوں؟ اماں میں نے کب کہا ہے کہ میرے پڑھنے سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تیرے باپ کی اتنی تنخواہ تو ہے نہیں تیرے کالج کی مہنگی پڑھائی برداشت کرے، اگر تو پڑھے گی تو باقی 3 کی پڑھائی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ چپ ہو گئی، مگر اگلے سال جب اماں نے سمیر کو بخوشی کالج میں داخلہ دلوایا تو وہ خاموش نہ رہی۔ اماں آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سمیر کے کالج کا خرچہ برداشت کر سکتی ہیں۔ اماں نے ایک سلگتی نظر اس پر ڈالی، پھر فخر سے جتایا، اس نے وظیفہ لیا ہے میٹرک میں، اگر مجھے بھی بادام گھوٹ کر پلاتی تو میں بھی وظیفہ لے سکتی تھی، بس ہر وقت چلتی رہ کر بھائی سے، وہ پڑھ لکھ کر افسر بنے گا، اس گھر کو سنوارے گا، تجھے مزید پڑھانے کا کیا فائدہ؟ تجھے کون سی نوکری کرنی ہے؟ کل کو بیاہ کر سسرال چلی جائے گی، قصہ ختم۔ تو پھر 10 جماعتیں پڑھانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ بیاہ کر جب سسرال ہی جانا تھا، خاوند کی خدمت کرتی، بچوں کو پالتی۔ اماں نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر پر دے مارا۔ ڈوب مر، کیسے بے شرمی سے باتیں کیے جا رہی ہے، چل اٹھ کے روٹیاں پکا، تیرا باپ اور بھائی آتا ہوگا۔ ساتھ والی خالہ صفیہ کی نئی بہو سائمہ بہت شوقین مزاج تھی، کبھی ٹیپ پر اونچی آواز میں گانے سنتی، کبھی ٹی وی دیکھتی پائی جاتی اور کبھی شوہر سے کہہ کے VCR منگوا لیتی۔ یہی نہیں، وہ صرف انہی کاموں میں لگی رہتی تھی بلکہ گھر کا کام بھی کرتی، اور اس خوش اسلوبی سے کرتی کہ خالہ صفیہ اس کے شوق سے خار کھانے کے باوجود کچھ نہ بول پاتی۔ ساس کی کڑوی باتوں کو وہ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے اڑا دیتی، جبکہ خالہ کی بڑی بہو نصرت تیز مزاج کی تھی، خالہ کی باتوں پر جواب دیتی، نتیجہ اچھی خاصی لڑائی کی صورت میں نکلتا۔ اسما کو سائمہ بہت پسند تھی۔ سائمہ کی دیکھا دیکھی نصرت کے رویے میں بھی خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج سائمہ نے VCR منگوایا تو اسما کا بھی دل للچایا کہ وہ عظمیٰ اور شازیہ کو اپنے ساتھ ملا کر اماں سے کڑھائی سیکھنے کا بہانہ کر کے صفیہ خالہ کے گھر آ گئی۔ ادھر اماں کو جانے کس نے جاسوسی کر دی کہ اماں نے چھاپا مار کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ گھر آ کے جو عزت افزائی شروع کی تو عظمیٰ شازیہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ہمیں تو اسما باجی نے کہا تھا کہ آؤ فلم دیکھتے ہیں۔ آفرین ہے اسما تجھ پر، خود تو پیدائشی طور پر بگڑی ہوئی ہے، اب اچھی خاصی بہنوں کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ارے کم بخت، کم از کم انہیں تو میرا تابعدار فرما بردار رہنے دے۔ اماں جو سٹارٹ ہوئیں تو سانس لیے بغیر بولتی چلی گئیں۔ اماں ایسا کیا جرم کر دیا؟ فلم ہی تو دیکھ رہی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد تھوڑی ہوتے ہیں۔ اماں نے پہلے جوتا مار کر اس کی تواضع کی، پھر بولی، کبھی تیرا باپ بھائی ایسی حرافات میں نہیں پڑے، تو لڑکی ذات ہو کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اماں آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے میں صفیہ خالہ کے گھر نہیں سینما چلی گئی ہوں، اور سمیر نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ دوستوں کے گھر فلم دیکھتا ہے، آپ اسے تو منع نہیں کرتی، اور اگر فلم دیکھنا اتنا برا ہوتا تو سائمہ باجی کا شوہر اسے VCR کیوں لا کر دیتا؟ آپ کو تو بس پابندیاں لگانے کی عادت ہے۔ اماں اس کے اتنا بولنے پر چند لمحوں کے لیے حیرت سے چپ رہ گئیں۔ دیکھ اسما، اماں نرم پڑی، جتنا عرصہ تو اس گھر میں ہے تو پابندیوں میں گزارا کر، پھر اپنے میاں کے ساتھ چاہے سینما جانا یا بازاروں کے چکر لگانا، ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، آپ کی تو ہر بات شادی بیاہ پر آ کر رک جاتی ہے۔ وہ چڑھ کر کمرے میں آ گئی۔ ہر کام شادی کے بعد کرنا، اچھا پہننا، کھانا ہے تو شادی کے بعد، کچھ لینا ہے تو شادی کے بعد۔ اس سے اچھا تھا اماں پیدا ہوتے ہی میری شادی کر دیتی، کم از کم یوں ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترسنا تو نہ پڑتا۔ اماں کو اس کے لیے ایک مناسب رشتہ مل ہی گیا، لڑکے والوں نے بھی رضامندی دے دی، تو اماں نے منگنی کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کا ہونے والا شوہر عامر 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں۔ اماں کو وہ لوگ بے حد پسند آئے۔ راج کرے گی میری بیٹی، وہاں 3 نندے شادی شدہ ہیں، باقی 2 کی آج نہیں تو کل شادی ہو جائے گی، سسر پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، ساس کب تک جیے گی، ایک ہی لڑکا ہے ان لوگوں کا، ماں بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے، بہن بھائیوں کے صدقے وارے جاتی ہے۔
میری بیٹی کا تو نصیب کھل گیا۔ اسما کو اپنی ساس نندے کوئی خاص پسند نہیں آئی تھیں، لیکن اماں کی وجہ سے رشتہ ہو گیا۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے۔ وہ عامر کے سنگ خوش تھی اور عامر اس کی قربت میں مسرور تھا، مگر یہ بہت تھوڑے دنوں کی بات تھی۔ آہستہ آہستہ نشہ اترنے لگا اور تب اسما نے دیکھا کہ عامر ماں بہنوں کے قبضے میں ہے۔ تینوں شادی شدہ نندیں ان کے گھر میں پائی جاتی تھیں۔ اگر ساس سے عامر کے کان بھرنے میں کوئی کسر رہ جاتی تو وہ آ کے نندیں پوری کر دیتی۔ صبح سے شام تک کام کیے جاؤ، اس پر ساس کی باتیں اور نندوں کی ناز برداریاں الگ۔ شوہر صاحب کے تیکھے مزاج کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ساری خوشیاں، سارے ارمان جل کر خاک ہو گئے۔ اس دن بھی تینوں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ وہ اکیلی کچن میں شام تک لگی رہی۔ شام کو اس نے سب سے چھوٹی نند کو اپنے ساتھ برتن دھلوانے کے لیے کہا۔ میں کیوں برتن دھلواؤں؟ اس نے حیرت سے اسما کو دیکھا۔ میں کام کر کر کے تھک گئی ہوں، اتنا ڈھیر اکیلے مجھ سے نہیں دھویا جائے گا۔ تھکن سے نڈھال اسما کو اس پر غصہ آنے لگا۔ اس کی نند آگے سے کہنے لگی، نہ میں نے کبھی برتن دھوئے ہیں نہ دھوؤں گی، مجھے کام کرنے کی عادت نہیں، سمجھی؟ آپ اس گھس بھر کی زبان والی لڑکی نے اپنی ماں کو نہ جانے کیا لگائی بجھائی کی کہ اماں نے تو گھر کیا پورا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ عامر کے آنے پر اس کے الگ کان بھرے۔ اس نے تمام بہنوں اور ماں کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے اسے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ عامر اپنی پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اماں کے گھر میں کبھی اسے خرچ کرنے کو پیسے مل ہی جاتے تھے، یہاں پر اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اس کی بڑی نندیں ہر ہفتے میکے کا چکر لگاتی، شوہروں کو انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، جبکہ اس کو ماں کے ہاں گئے 1 ماہ سے اوپر ہو چلا تھا۔ دونوں غیر شادی شدہ نندیں ہر وقت ماں کے ہاتھ کا چھالا بنی رہتی، کبھی اس کے گھر جا رہی ہیں تو کبھی اس کے گھر، یہ کھا تو وہ کھا۔ کبھی اسما کا دل چاہتا کہ وہ اماں سے جا کر پوچھے، میرے حصے کی خوشیاں کہاں ہیں؟ تو کہتی تھی تیرا شوہر تجھے عیش کرائے گا، تیرا خیال رکھے گا، تیری خواہشیں پوری کرے گا، مگر اسے تو سارا دن میرے وجود کی خبر نہیں۔ انہی دنوں اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ تب عامر کو اس کے ہونے کا کچھ احساس ہونے لگا۔ اماں اسما سے زیادہ کام نہ کروایا کر، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ساری رات وہ بے حال حالت میں پڑی رہتی ہے، درد سے کڑاتی رہتی ہے۔ عامر نے اماں سے کہا، میں کون سا حل جتواتی ہوں، گھر کا کام ہی تو کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے اسے دن میں 4 سے 3 گھنٹے آرام کرنے دیا کر، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اسے زیادہ کام کرنے سے۔ نائلہ اور انیلا سے کہا کرو کہ وہ بھی کچھ کروا دیا کریں۔ عامر کی خواہش تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہو، بلکہ خواہش کیا وہ بیٹے کے علاوہ سوچتا ہی نہیں تھا۔ ساس اس کی خواہش کی چنگاری کو مزید ہوا دیا کرتی تھی۔ عامر کو ضروری دفتری کام سے گجرانوالہ جانا پڑ گیا، کیونکہ نوکری کا مسئلہ تھا، اس لیے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے جانا پڑا۔ بعد میں اسما کی طبیعت خراب ہوئی تو ساس ہی اسے ہسپتال لے کر آئیں، پھر وہی ہوا جس سے وہ ڈرتی تھی، اللہ نے اسے بہت خوبصورت بیٹی دی۔ ساس نے سنا تو کمرے سے باہر ہی رک گئی، پھر سارا دن پلٹ کر خبر نہ لی۔ شام کو عامر آیا تو ساس نے دہائی دی، ارے میرے بد نصیب بچے، کیا ہوا اماں، خیریت تو ہے؟ اسما تو ٹھیک ہے؟ عامر گھبرا گیا، ارے اس منحوس کو کیا ہونا؟ اماں دردناک لہجے میں بولیں، نصیب تو تیرے پھوٹ گئے، لڑکی پیدا کی ہے اس نے، ہائے اتنی سی عمر میں لڑکی کا بوجھ آن پڑا میرے بچے پر۔ اماں نے باقاعدہ بیان کرنا شروع کر دیے اور اندر پڑی اسما کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، کلیجہ دھک دھک کر کے منہ کو آنے لگا۔ اماں چپ ہو جائیں، خبردار، آپ نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا۔ عامر کمرے میں داخل ہوا، مسکرا کر اسما کو دیکھا، مبارک ہو۔ اس کے پہلو سے پری صورت بیٹی کو بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے عامر نے اس کے کان میں کہا تو اسما جیسے شوق کی کیفیت سے نکلی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جیسا سلوک نہیں ہونے دوں گی۔ خوشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس نے خود سے عہد کیا اور مطمئن ہو کر آنکھیں موند لیں۔